تو میں ایک چھوٹا سا عمل دے رہا ہوں. یہ عمل ایسا ہے کہ ہر بیٹی کو، ہر بزرگ کو، ہر دوست کو، ہر ساتھی کو، نوجوان کو، میری بہنوں کو اس کی اجازت ہے. آپ آستانے پہ نہیں آ سکتے، خانقاہ پہ نہیں آ سکتے، یا علاج کروا کر آپ مایوس ہو چکے ہیں، تھک چکے ہیں، اک چکے ہیں، اب اتنی سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہیں جانے کی، کہیں علاج کروانے کی، کرایہ لگا کے نہیں پہنچ سکتے، ٹائم نہیں ہے، مریض کی حالت ایسی نہیں ہے، آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی بھی اصل ہے معاملہ کیا. مریض کو جی بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آتی. اور کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس دور دراز سے آتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو فونوں پر اتنا زیادہ وہ پوچھتے ہیں، ساری باتیں بتانے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں جی آپ بتائیے کہ مریض کو ہے کیا. جی بعض مریض ایسے فون کرتے ہیں یا آستانے پہ آ جاتے ہیں اور وہ اتنی دیر اپنی باتیں بتاتے ہیں، اتنی دیر باتیں بتاتے ہیں، شور شاٹ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کنفرمیشن چاہتے ہیں کہ جی آخر مجھے ہے کیا. جی تو آسان سا عمل میں بتانے لگا ہوں، اس کو ہر کوئی نوٹ کر لے، اچھی طرح اس کو سن لے، سمجھ لے، کیونکہ عمل وہ ہوتا ہے جس طریقے سے بتایا جائے اس طریقے سے کیا جائے. جی اگر کسی مریض کے اوپر، گھر میں کوئی ایسا مریض ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو جنات ہیں، آسیب ہے، اس کے اوپر کوئی پری ہے، دیو ہے، کوئی عفریت ہے، اس کے اوپر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر کوئی سحر ہے، جادو ہے، آسیب ہے، جنات ہیں، پتہ نہیں چل رہا، تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ مریض کو وضو کروانا ہے. جی اس کی پاکیزگی اور طہارت کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر اس کو غسل بھی کروانا پڑے تو غسل کروائیں، بالکل. اور اگر اس کا غسل ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہے، تو پھر اس کو وضو کروائیں، تازہ وضو کروائیں. وضو کروانے کے بعد ایک صاف ستھرا کپڑا لیں، جس طرح آپ ایک چادر منگواتے ہیں جی جی یا چادر پر مریض کو بٹھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یا چادر مریض کے اوپر ڈھانپ دی جاتی ہے. وہ کس رنگ کی یہ ہونی دونوں چاہیے؟ صورتیں ہیں. وہ رنگ بلیک نہ ہو اور وائٹ بھی نہ ہو، اچھا کلرفل کپڑا ہو، ٹھیک ہے. اور مقدار ہر ایک کی اپنے حساب سے ہوتی ہے. اس پہ فلاور وغیرہ بنے ہوں؟ فلاور چپ جائے بنے گا؟ ہو، خوبصورت ہو، دلکش ہو. ٹھیک ہے. اس کپڑے کے اوپر اس کو بٹھا دیں اور وہ کپڑا اس کے اوپر بھی دے دیں، ٹھیک ہے. وہی کپڑا یعنی اتنا لمبا ہو کہ بیٹھ بھی جائے اور ایسے ڈھانپے آرام تو؟ سے اس کو ڈھانپا جا سکے چاروں اطراف سے. ٹھیک ہے. اور یہ کپڑا ایسا ہو کہ مستعمل نہ ہو، استعمال شدہ نہ ہو. اس کپڑے کے اوپر بٹھا لیا جائے اور پھر 11 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں. ہمارا ایڈیٹر اگر ان لفظوں کو سکرین پر دکھا دے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی جی انشاءاللہ. کہ مرض معلوم کرنے کے لیے کہ اس کو جنات ہیں، جادو ہے، سایہ ہے، عصیب ہے، پری ہے، یا اس کے اوپر کوئی عفریت، دیو ہے، یا کوئی اور لکشمی کو دیوی ہے، کسی طرح کے سائے کی چیزیں ہیں. جی جی تو پھر آپ اس اثر کو چیک کرنے کے لیے 11 مرتبہ صرف آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک بار درود پاک پڑھیں اور 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا حافظو یا حفیظو، سبحان اللہ. یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو. 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدی، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدی. تسمیہ آپ ہر بار بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ شریف، اور ایک مرتبہ پڑھ لیں تو کافی ہے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر 11 بار یا حافظو یا حفیظو، 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 یا حافظو یا حفیظو. جی 11 بار ہو گیا. 11 بار یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدیع العجائب بالخیر یا بدی،
یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، یہ 11 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اچھا، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دم کرنا ہے مریض کے اوپر، اس کے اوپر پھونک لگائیں، مریض کے اوپر ایسے پھونک لگائیں کہ پورے وجود کے اوپر آپ کی پھونک اثر کرے۔ ٹھیک ہے، جب اس کے اوپر پھونک لگ جائے گی تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ حاضر ہو جو کچھ بھی اس کے اندر ہو، جن ہو، بھوت ہو، چڑیل ہو، پریت ہو، افریت ہو، دیوی ہو، کوئی پری ہو، جو چیز بھی ہو، تو وہ جو غیر مرئی مخلوق ہے وہ اس کے اندر جس طرح کی ہوگی وہ باتیں کرنے لگ جائے گی، جی آپ کے ساتھ مکالمہ ہوگا، لیکن معالج ذرا تگڑا ہو، پیر مرشد والا ہو، جی ایسے ہی ہر کوئی سن سنا کے نہ شروع کر دے، کیونکہ ان کو قابو بھی کرنا ہے، اور اگر وہ جنات آپ سے بے قابو ہو گئے تو نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ مریض کو بھی نقصان پہنچائیں، اور یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ عامل کو نقصان پہنچائیں۔ جی جی اور کتنے عاملین ایسے جو ناقص ہوتے ہیں، دیکھا دکھائی، وہ کسی کی بیعت نہیں ہوتے، مرید نہیں ہوتے، پیر و مرشد سے اجازت نہیں ہوتی، یا پھر اساتذہ سے اجازت نہیں ہوتی، اور اس کا پراپر طریقے سے انہوں نے اجازت نامہ نہیں لیا ہوتا، تو اس طرح کے جو عامل حضرات ہوتے ہیں، خام مال ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، ہاں جی، جی تو اس طرح کا خام آدمی ہوگا، کچا بندہ ہوگا تو وہ نقصان اٹھائے گا، لہٰذا وہ اس کی ہدایات پر اور ہدایات کے حوالے سے، شرائط کے حوالے سے ہماری ویڈیوز ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی پر موجود ہیں، جی وہاں سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس کے مطابق پھر عمل کریں۔ ہمارے جتنے بھی سالکین ہیں، خلفاء ہیں، محبین ہیں، اور جو اس راہ طریقت کے، راہ سلوک کے، راہ روحانیت کے مسافر ہیں، تو ان کو بھرپور طریقے سے پہلے وہ ساری چیز سکھائی جاتی ہے، جی تو جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اللہ پاک آسانیاں فرما دیتے ہیں، کیونکہ جو بندہ محنت کرتا ہے اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ پھل ضرور لگاتا ہے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جی